صلی علی نبینا صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں جماعت کو درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی وہ استغفار ہے. درود شریف کے حوالے سے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے بہت سی اقتباسات مسیح موعود علیہ السلام کے اور اس کے ساتھ ہی اقتباسات حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بیان فرمائے، جس سے اس طرف توجہ دلائی کہ درود شریف اصل میں حقیقت کیا ہے، درود شریف کی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور کس طرح سے اس کے ذریعے سے انسان یا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں یا خدا تعالیٰ کے حضور ترقی حاصل کر سکتے ہیں. خشوع دل سے پڑھا ہوا درود شریف کس طرح سے جو ہے وہ ہماری برائیوں کو، کوتاہیوں کو کم کرتا ہے اور طاقت عطا کرتا ہے کہ ہم روحانی طور پر خدا تعالیٰ قرب پانے والے ہوں. ایک حدیث میں جو خطبے میں حضور نے پڑھی، اس میں بیان فرمائی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. بس ہمارا فرض بنتا ہے کہ درود شریف کی اہمیت کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اس کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. جو درود شریف کا ادراک ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں ہمیں وہ درود شریف کا ادراک عطا فرمایا ہے یا ہمیں وہ باتیں بتائی ہیں درود شریف کے حوالے سے جو پہلے نہ تو کبھی کسی نے بیان کی اور نہ ہی ان کو اس طرح سے سمجھایا. حضور علیہ السلام نے اپنا بھی ایک ایکسپیرینس کہہ لیں یا ایک کشف کہہ لیں جس کا ذکر حضور نے بھی فرمایا کہ اس عاجز نے اس بکثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا. اسی رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر نور کی مشکیں اس عاجز کے مکان میں لیے آتے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجے تھے. الغرض اس زمانے میں تمام بڑائی، تمام کی تمام روحانی ترقی کا دار و مدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے پر ہے. اور اس بات کا بھی ایک اور مثال سے یا ایک اور واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس کا ذکر براہین احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آتا ہے
کہ ایک مرتبہ الہام ہوا کہ جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیائے دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص سے موہجی کی تعیین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہے۔ اسی اسنا میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک موہجی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدے کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پس جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، مختلف اپنے نثر میں بھی، اپنے شعروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، آپ کی بلند مرتبہ، آپ کی عظیم الشان، آپ نے جو کام کیے ان کا ذکر آپ نے بیان فرمایا ہے، اور درود شریف کی برکات کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کس طرح سے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، کس طرح سے ہم درود شریف کو ادا کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے اندر بھی ایک تبدیلی پیدا ہوگی، ہمارے اندر بھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ وہ برکتیں، وہ فضل نازل کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں، لیکن اس میں ایک نہایت عمیق بھید ہے۔ جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، وہ بباعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جزو ہو جاتا ہے، یعنی وہ محبت کے ذریعے سے اس شخص کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ پس جو فیضان شخص مدعو لہو پر ہوتا ہے، وہی فیضان اس پر ہو جاتا ہے، یعنی جس کے لیے وہ فیضان مانگ رہا ہوتا ہے، فضل مانگ رہا ہوتا ہے، اس شخص مانگنے والے پر بھی وہ فضل ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احدیت کے بے انتہا ہیں، اس لیے درود بھیجنے والوں کو کہ جو ذاتی محبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں، بے انتہا برکتوں سے بقدر اپنے جوش کے حصے میں ملتا ہے، مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے یہ فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتا ہے۔ اور ذاتی محبت کی یہ نشانی ہے کہ انسان نہ کبھی تھکے اور نہ کبھی ملول ہو اور نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو، یعنی نہ تو اس فیضان کو حاصل کرنے کے لیے کبھی تھکے اور نہ ہی اس فیضان کو کبھی بھولے، مگر اس میں ہر وقت مستعدی کے ساتھ لگا رہے اور کبھی نہ رکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے، اور وہ دعا تب تک اوپر آسمان تک نہیں پہنچتی جب تک انسان درود شریف نہ پڑھے، جب تک انسان درود شریف کے ذریعے سے اس کو مضبوط نہ کر لے۔ غرض یہ کہ آج کے دور میں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر درود بھیجے کوئی مرتبہ یا مقام انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے نہیں رکھا، اور یہی چیز خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمائی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود بھیجو اور آپ کے لیے برکتیں مانگو، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے ذریعے سے ہم اصل میں خود اپنی روحانی ترقی کا جو ہے وہ اپنی روحانی ترقی کے لیے جو ہے وہ ایک سامان پیدا کر رہے ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو برکتیں خدا تعالیٰ نے فرمائی ہیں، ان میں سے ہم ایک اس درود کے باعث جو دل کی گہرائیوں سے، حقیقت سے اور سوچ سمجھ کر پڑھا جائے گا، تب ہم جو ہے اس میں سے برکت پانے والے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ ہم پر بھی وہ برکتیں، ان برکتوں میں سے کچھ حصہ نازل فرمائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ خدا تعالیٰ کر رہا ہے۔
حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بھی پہلے بھی اور اس خطبہ جمعہ میں بھی جماعت کو کثرت سے درود شریف پڑھنے اور استغفار کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو کبھی نہ ہاتھ سے چھوڑیں۔ استغفار کے حوالے سے بھی آپ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف یہ نہیں کہ انسان جو گناہ یا کوتاہیاں ہو چکی ہیں انہی پر مغفرت مانگ رہا ہو، بلکہ استغفار تو حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے طاقت مانگی جا رہی ہو، خدا تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہو کہ آئندہ بھی گناہ جو ہیں وہ سرزد نہ ہو، آئندہ بھی ان گناہوں سے ہم بچ سکیں۔ تو بہرحال یہ چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، آپ کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا، اس چیز کا اصل ادراک ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دیا ہے، اور آپ کے اس ادراک سے یا اس تعلیمات سے جس کو ہم نے ماننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس کو، آپ کی جماعت میں شامل ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے یا یہ بہت بھاری ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے کہ ہم اس کو ہر لحاظ سے پورا کرنے کے لیے تمام دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کی خوبصورتی، آپ کے نیک باتیں دنیا میں پھیلائیں، اور اس قدر پھیلائیں کہ پوری فضا کا ہر ذرہ ذرہ درود سے مہک اٹھے، اور ہماری تمام دعائیں پھر اس درود کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر قبولیت کا درجہ پانے والی ہوں۔ یہ ہے اس پیار اور محبت کا اظہار جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہونا چاہیے، کہ ہم آپ کے پیغام کو، آپ کے میسج کو، آپ کے دین کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تمام لوگوں تک آپ کے احسانات جو آپ نے تمام انسانیت پر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ پہنچائیں، اور کثرت سے درود پڑھیں۔ رمضان کا آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے، تو کثرت سے ہم درود پڑھنے والے ہوں، درود میں کمی نہ آنے دیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس عشرے میں ہم درود پڑھنے والے ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس درود کے صدقے جو ہم پڑھیں یا جو ہم بھیجیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر، اس کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرمائے، اس کے صدقے ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، اور اس کے صدقے رمضان کی نیکیوں کو ہمیں آئندہ بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ بن جائیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ وقتی طور پر حصہ ہو، بلکہ وہ ہماری زندگیوں کا ایک مستقل حصہ بن جائیں، ایک نا ختم ہونے والا حصہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے، دل کی گہرائیوں سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود کے ذریعے سے ہمیں بخش بھی دے اور ہمیں اپنے قرب سے بھی نوازے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔